الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے کہ وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میرے خاطر بہایا ہے کہ کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں کہ کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں سر اپنا اٹھا کر میں میرے والدین نے مجھے اس قابل بنایا ہے. برادران اسلام اور واجب التکریم بزرگوں، آج کے اس پررونق محفل میں اور مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن حقوق والدین ہے. اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات، حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کی عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. دوستو، بچہ جب اس دنیا فانی میں قدم رکھتا ہے تو گوشت پوست کا ننھا سا وجود ہوتا ہے جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے اور نہ چلنے پھرنے کی سکت، اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے. ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے. وہ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش و نگہداشت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے. اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے. باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے. اس کی محبت کی چھاؤ اسے ہر سختی، تکلیف اور رنج سے دور کرتی ہے. ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف صاف نظر آتا ہے کیا کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے صرف اور صرف اس کے والدین ہیں. اسے اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے تو اپنے فرض کو پورا کر لیا، اب اس پر ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے. والدین کا حق کیا ہے؟ سنو، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہی کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج کل حالت یہ ہے کہ بعض لوگ نہ صرف یہ کہ اپنے فریضہ کو ادا نہیں کرتے اور اس سے عہدہ برآ نہیں ہوتے بلکہ وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کھلا ان کے ساتھ برا سلوک اور سخت و سست باتیں کرتے ہیں. اور اگر کبھی ان پر احسان کر بھی دیا تو ان پر احسان جتلاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا فرما بردار ہے، اس جیسا فرما بردار بیٹا دنیا میں ملے گا ہی نہیں، روئے زمین پر اس سے زیادہ والدین کے حقوق جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں. ایسا لڑکا بڑا بدبخت، بدقسمت و محروم ہوتا ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے اور اس کے والدین اس سے تنگ دل ہو اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا ناپسند کرتے ہوں اور اس ناہنجار کی وجہ سے یہ تمنا کرے کہ کاش وہ 5 ہوتے اور ان کی کوئی اولاد ہی نہ ہوتی. وہ اخلاق سے گری ہوئی ایسی فضول کی باتیں کرتا ہے جنہیں سن کر اخلاق کا جنازہ نکل جائے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج کے موجودہ وقت کے نافرمان اولادوں سے، نرم دل والدین کے ظالم بیٹوں سے، اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے وقتی طور
طور پر تمہیں طاقت دی ہے، اس طاقت کا غلط استعمال مت کرو، اس دولت کا غلط استعمال مت کرو، اپنے اور والدین کے درمیان نفرتوں کی دیوار کھڑی مت کرو، دولت اور طاقت کے ذریعے والدین پر ظلم و زیادتی کی برسات مت کرو، ورنہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے والدین کے آگے نفرتوں کی دیوار کھڑی کی، دولت اور طاقت کے ذریعے والدین پر ظلم و زیادتی کی برسات کی، تو کان کھول کر سن لیجئے، آیا تھا قارون بھی اپنے دولت کے نشے میں چور ہو کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا اس کم وقت کو زمین کے اندر، آیا تھا رکانا بھی اپنے طاقت کے گھمنڈ میں چور ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کا گھمنڈ بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا، اس لیے موقع ہے سدھر جا، ڈرو پروردگار عالم سے جس نے ہمارے والدین کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دی۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔